سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زندگی میں پہلی بار بڑی اہم صورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا آغاز اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اس اہم صورت کو کہ ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کی سب سے پہلی کلاس ہے۔ اس سے پہلے کہیں ہم سورۃ قدر پہ بیٹھے نہیں ہیں۔ آج آپ اپنی آنکھیں استعمال کر رہے ہیں قرآن کے لیے، اپنے کان استعمال کر رہے ہیں، اپنے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے کان، اور پھر عقل و شعور کو استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اس صورت کے اندر گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کیا پیغام تھا، اور آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اس صورت کے اندر کیا بڑی رہنمائی ہے۔ یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم ترجمے سے آگاہ ہوں گے۔ بس ہماری سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہم ساری کتابوں کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک واحد اللہ کا کلام ہے جس کے ساتھ ایک زبردست ظلم مسلمان کر رہا ہے کہ اس کو سمجھے بغیر وہ ختم کر رہا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسجد والوں نے ہمیں اجازت دے دی، ہم بیٹھ گئے اور آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر عبدالعزیز صاحب کا شکریہ کہ وہ اس پروگرام کو لے رہے ہیں اور پھر آپ تک اور دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ نام اس کا ہے قدر۔ قدر کا جو لفظ ہے، اس کو اگر بورڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن مجید میں 132 مرتبہ آیا ہے لفظ۔ کتنی مرتبہ؟ 132 ٹائم یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کی روٹ ورڈ ہے قدرہ۔ قدرہ یہ فاعل کے وزن پہ قادر ہے، مفعول کے وزن پر مقدور ہے، اور اقتدار اس کا وہ ہے لفظ۔ تفعیل کے وزن پہ تقدیر ہے، یہ مفعول مقدر ہے، اور مقتدر اقدار
سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے 3 حروف سے بہت سارے الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ بن جاتے ہیں. لیکن عربی کے علاوہ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں وہاں سے 2 یا 3 الفاظ نکلنے کے بعد باقی الفاظ نہیں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ قدر ہے جس کا معنی یہ ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں ویلیو، اس کی قدر اتنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویلیوبل بنایا ہے، اور سب سے زیادہ ویلیوبل اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور سب سے بڑی ہستیاں ویلیوبل جو ہے وہ پیغمبروں کی اور فرشتوں کی ہے. تو آج ہم اس میں تلاش کریں گے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کہ یہ قدر کی جو کتاب ہے اس کی کیا خاصیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس پہ غور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ترجمہ ہے انا، کیا معنی ہے؟ بے شک. بے شک ہم نے. آگے لفظ انزلہ، کیا کر دیا ہے؟ نازل کیا ہے. اور نا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے. اور ہو کے معنی یہ پروناؤن ہے کس کی طرف؟ اس کو کون ہے؟ قرآن. یہ پروناؤن کس کی طرف جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف جا رہا ہے. کہ بے شک ہم ہی نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو. کب نازل کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں. شب کے معنی عربی میں لیل، اور قدر کے معنی قدر، یعنی شب قدر میں. اچھا، شب چونکہ عربی زبان نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ عربی کا ہے. تو لیل جو ہے عربی زبان میں بعض اوقات دن اور رات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. تو اس لیے یہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، نازل کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، یعنی رات میں نازل کیا ہے. تو رات کے ساتھ جو صفت لگائی ہے کس کی ہے؟ قدر کی. کیا چیز قدر والی رات؟ کتنی اس کے اندر قدر منزلت ہے. وما ادراک، پھر اللہ سوال کرتا ہے، اور ما کیا؟ ادراک. ادراک اردو میں بھی کہتے ہیں. ادراک کے معنی معلوم. کیا معلوم ہے کا تجھے، آپ کو، یہ پیغمبر آپ کو کیا معلوم؟ اے مخاطب جو تو قرآن پڑھتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ ما لیلۃ القدر، کیا ہے وہ قدر والی رات. قدر والی رات ہے کیا؟ قدر والی رات کیا ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ پھر اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ. لیلۃ القدر، یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ قدر والی رات جو ہے، قدر والی رات کیا ہے؟ خیر، بہترین ہے، بہت بہتر ہے. خیر والی رات ہے. کس سے بہتر ہے؟ من الف، ہزار، من معنی سے، اور شہر کے معنی مہینہ. ہزار مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر رات ہے یہ. کیوں؟ تنزل، اترتے ہیں یا اترتے رہتے ہیں. کون؟ الملائکہ، فرشتے. اچھا، فرشتے چونکہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. عربی میں فرشتے کو کہتے ہیں ملک. ملک کے معنی طاقت،
پاور والا، ملکیت جس کی ہو اس کو، والروح اور روح الامین، روح الامین ایک فرشتے کا نام ہے جو فرشتوں کا بڑا سب سے بڑا ہے، وہ ہے جبرائیل، اس کا نام کیا ہے؟ ایک نام ہے روح الامین۔ فیہا، اس میں، بِإِذْنِ، حکم کے ساتھ، اذن کے ساتھ، ربہم، اپنے رب کے۔ اچھا، یہ ہم کا جو لفظ ہے یہ انگریزی میں بھی وہی ہے اور عربی میں ایک ہے۔ انگریزی میں یہ سنگولر کے لیے ہے، عربی میں یہ جمع کے لیے۔ بس یہ اتنا خیال رکھیں گے کہ یہ پلورل کے لیے ہے اور یہاں کیا ہے؟ سنگولر۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فار ہیم، اس کے لیے، تو یہ جو ہے ہم جو آئے گا عربی میں، جس طرح علیہم، ٹھیک ہے نا، ان پر، من کل امر، من کے معنی من کل امر، ہر طرح کے امر کے ساتھ، یعنی ہر طرح، امر کے معنی حکم، امر لے کر، سلام پر، سلامتی، یعنی سلامتی سے پر ہوتی ہے، یہ پر ہے نہیں، میں لکھتا ہوں، ہوتی ہے یہ رات، یہ حتیٰ، یہ رات، حتیٰ کہ مطلع طلوع ہو جائے، کیا؟ فجر، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی سے پر رہتی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اب اس پہ ہم غور کریں گے۔ نہیں، غلط، بری بات، سب کو اوپر بیٹھے ہیں، آپ اچھا، تو ہم ترجمے کی طرف جب جاتے ہیں کہ یہ قدر والی رات کی بات ہم کرتے ہیں کہ اس میں جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کی وجہ سے اس رات کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کیا نازل کیا گیا ہے؟ یعنی اس رات کو جو یعنی ویلیو اور اس کو جو مقام ملا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ اس کو برکت کس وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ وہ رات برکت والی نہیں تھی، اس میں قرآن آ گیا تو قرآن نے اس کو کیا کر دیا؟ اب جس کے دل میں قرآن اتر جائے وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ بابرکت ہو جائے گا۔ اگر رات میں یہ قرآن آیا ہے وہ بابرکت ہو گئی ہے، تو میرے اور آپ کے دل میں اگر قرآن اتر جائے تو ہمارے اندر برکت آئے گی نا۔ برکت کے معنی کیا ہے؟ اضافہ۔ کسی چیز میں آپ زمزم تھوڑا سا ایک مٹکے میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت ہو جاتی ہے نا۔ وہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی قرآن اندر داخل ہو گیا وہ بابرکت ہو جائے گا۔ یہ جو محفل آپ کی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ یہ دنیا کی سرزمین پر سب سے بابرکت محفل اگر ہے تو وہ یہی محفل ہے۔ آج کل اگر کوئی محفلیں جمائے بھی تو قرآن کی محفل جمائے نا جی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے تو کہاں سے بیان کریں گے؟ قرآن سے۔ قرآن سے باہر تو نہیں کر سکتا وہ۔ اگر ادھر ادھر کی باتیں کرے گا تو غلط ہو جائے گا، وہ قرآن کو بیان کرے گا۔ اسی طرح اس قرآن کے اندر صرف ایک پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً پیغمبروں کا ذکر موجود ہے، اور یہ قرآن ہر دور میں آیا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا ہے
اور پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے اوپر یہ قرآن نہیں اترا ہوگا. وہ سارے صحیفوں میں یہی ذکر تھا. قرآن مجید ایک دستور ہے یا نہیں ہے؟ ضابطہ ہے؟ یہ منشور ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ منشور میرے لیے ہے تو یہ منشور آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھا. یہ منشور اگر آج امت مسلمہ کے لیے ہے تو یہ منشور ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی تھا. اس منشور میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ منشور کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں؟ اور اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، میری سنت میں، میرے طریقہ کار میں تم کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. کیا رات اور دن، اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ رات اور دن تھے تو کیا آج میں وہی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ رات 24 گھنٹوں سے زیادہ ہی تھا؟ رات تھی، دن اور رات یہی ٹائم تھا، یہی سورج تھا، یہی زندگی تھی، یہی سب کچھ تھا. انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون سے تو اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، اس کی قدر و منزلت گر جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے کیا کر دیا ہے، اس مبارک رات میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ تمہارے اندر بھی قدر و منزلت آ جائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ رات کی قدر و منزلت آپ کیا جانیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات تو 1000 مہینوں سے، اب 1000 مہینے کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 80 سال. 1000 مہینے ویسے 80 سال ہے. عربی زبان میں سب سے بڑا ہندسہ جو ہے وہ 1000 ہی کا ہی ہے، اس سے اوپر ہندسہ ہی نہیں. تو یہ 1000 اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ہزاروں مہینوں سے بہتر جو ہے رات ہے، کیونکہ اس رات میں انسان اگر غور و فکر کرے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے اور وہ یہ غور و فکر کرے کہ میں نے زندگی قرآن کے ساتھ نہیں گزاری ہے. آج اے رب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کے لیے وقف کر دوں گا اور میں اس قرآن کے مطابق اپنی زبان، اپنی زندگی کا ہر عمل اس کے مطابق کر دوں گا. تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کی زندگی کا ایک لمحہ جو وہ تبدیل ہو گیا، اس کی تمام عمر سے زیادہ قیمتی لمحہ کون سا تھا جس میں اس نے سوچا تھا؟ وہ ایک لمحہ تھا. وہ 27ویں رات ہو سکتی ہے، 21ویں رات ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، یا زندگی میں کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ جس رات کو اپنی زندگی کا لائے عمل تبدیل کرے اور یہ کہے کہ آج کے بعد میں وہ کام نہیں کروں گا، آج میں اللہ کے قانون کے مطابق چلوں گا، اس کی زندگی میں کیا ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور اس کی زندگی اکثر تبدیل ہو گئی. اگر اس نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اپنی اصلاح میں لگ گیا اور کہا کہ آج کے بعد میں اللہ کے کلام ہی کو بیان کروں گا، باقی کسی کو بیان نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں تمہارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اگر تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آئندہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا تو میں تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو وہ رات، جس رات یہ پلاننگ کرے گا، سوچے گا، غور کرے گا اور روزے کی حالت میں ہو اور اپنے رب سے تعلق جوڑے کہ آئندہ اس قرآن کے ساتھ تعلق استعمال کروں گا، تو اس کی زندگیوں میں جتنے سال گزر گئے ہیں ان تمام سالوں سے زیادہ قدر والی اور منزلت والی اگر کوئی وقت یا رات ہے یا کوئی لمحہ ہے تو وہ وہی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. اب یہ نہیں دیکھیں کہ بھائی میں وہ رات مجھے تلاش کرنی ہے اور میں درخت کو تلاش کروں گا کہ درخت سجدے میں گر گئے، پتھر سجدے میں گر گئے، وہ تو سجدہ کر رہے ہیں پہلے سے، وہ انسان تو سجدہ نہیں کر رہا تھا.
वश्शजरु वश्शम्सु क्या है वो आयत, वश्शम्सु वश्शजरु यसजुदान, कि शम्स भी और दरख्त भी क्या कर रहे हैं, वो तो सिजदा कर रहे हैं। आज तक उनके सजदे में, उनके अमल में कोई फर्क आया है मेरे और आपके अमल में कि हम इस तरह सिजदा रेज़ हो जाए? तो अल्लाह फरमाते हैं इस रात में क्या है कि ये रात इतनी बाबरकत है कि जिस रात अपने रब से आपने ताल्लुक जोड़ लिया, तनज़्ज़लुल मलाइका, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला क्या करेंगे, फरिश्तों को नाज़िल करेंगे। कुरान मजीद सूरह हामीम सजदा में है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, कि जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह ही की किताब से मैंने रहनुमाई हासिल करनी है, सुम्मस्तकामू, वो फिर हमेशा इस बात पर कायम रह जाए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को नाजिल कर देता है। वो फरिश्ते उन्हें क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू, अब खौफ मत करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं, अब दुनिया वालों की जितने भी खौफ है वो दिल से निकाल दो। और जब अल्लाह से डरता है वो किसी इंसान से, फिर तो अल्लाह के फरिश्ते ये तसल्ली देते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, और अब गम न करो, व अबशिरू बिल जन्ना, हम तो तुम्हें जन्नत की बशारत देने आए, एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने लाने वाले हैं, तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर जो है उसको हम तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। और आगे वो कहता है कि अब तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, तुम्हारी तमन्नाएं हैं, तुम्हारी आरज़ुओं की तकमील होगी, तुम उस रब के मेहमान बनने वाले हो और वो रब तुम्हारा मेज़बान बनने वाला है जिसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये कुरान मजीद यही आपको करना चाहता है। अगर आज इसी कुरान को हम ले लेते हैं तो ततनज़्ज़लु मलाइका, आज हमारे ऊपर भी फरिश्ते नाज़िल होने शुरू हो जाएंगे। फिर जब हमारा अमल अच्छा हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि यार ये आदमी जो जा रहा है ये फरिश्ता ही है, ये जो बात कर रहा है ये तो फरिश्तों वाली बात कर रहा है, क्योंकि फरिश्ता भूख नहीं है उसको, इक़्तिदार की भूख नहीं है उसे, नशे की भूख नहीं है उसको, लालच की भूख, वो किसी तरह का भूखा नहीं है फरिश्ता। जब आदमी के अंदर ये भूख आ जाए तो वो फरिश्ते से हट जाता है। फरिश्तों की सिफ़त पैदा करने के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि इसी कुरान की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर फिर क्या करता हूँ, फरिश्तों को नाज़िल करता हूँ, और जबरील अमीन आकर के आपको सलाम करेगा। फिर जबरील अमीन क्या करता है, जिनकी तकदीर तब्दील हो गई, जिनकी तब्दीली आ गई, जिन्होंने अल्लाह के साथ वादा कर लिया, तो फरिश्ते उन्हें क्या करते हैं, सलाम करते हैं कि सलाम हो तुझ पर कि आज तो तुम्हारी जिंदगी की तब्दीली आ गई है। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, अब उसका हर मामला जो कुरान के मुताबिक होगा उसमें क्या पैगाम होगा, सलामती सलामती, क्योंकि उसने अपने आप को किसके साथ अटैच कर लिया, कुरान के साथ। जब वो कुरान के साथ होगा तो उसका हर अमल क्या होगा, उसकी जुबान से लफ्ज़ सलामती वाला निकलेगा। और फिर हदीस आपको मालूम है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ क्या किया, क्या फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जब वो सलामती में आएगा तो इसके हाथ और जुबान से लोग क्या हो जाएंगे। अब हमारी जुबान से लोग महफूज नहीं है, हाथ से महफूज नहीं है, तो फिर हम मुसलमान सही नहीं है। जब मुसलमान बनेंगे तो हमारा हर अमल क्या हो जाएगा, सलामती का हो जाएगा। और जब ये सलामती आएगी तो फिर ये सलामती ख़त्म नहीं होगी, वो रात सिर्फ नहीं रहेगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी, जब तक ये सूरज कायम दायम है वो तुम्हारी जिंदगी है, तो तुम्हारी जिंदगी में ये सलामती कायम दायम रहेगी अगर आपने कुरान के साथ ताल्लुक इस्तेमाल किया। इस सूरत के अंदर दुनिया भर के इंसानों के लिए पैगाम है कि जिसने अल्लाह के कानून के साथ
اپنے آپ کو جوڑا اور اس قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری بشارتیں اس کے نام ہیں۔ وہ خواہ انڈیا میں رہ رہا ہو، وہ انگلینڈ میں ہو یا جھگی میں رہ رہا ہو، لیکن اس قانون الہی کے مطابق وہ چل رہا ہے، اور قانون الہی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ قانون الہی کس میں ہے؟ آج امت مسلمہ اس قانون سے کیا ہو گئی ہے؟ اب یہ جب تقریریں شروع کریں گے نا تو یہ کہانی ایک وہاں سے لیں گے، ایک مشرق کی ایک مغرب کی لگا دیں گے، قرآن کو بیچ میں سے کیا کر دیں گے؟ قرآن کو نہیں نکالنا ہے۔ اپنی ہر بات میں قرآن کو آگے رکھو، اپنی فکر سوچ کو قرآن کے مطابق کرو۔ کیا اس قرآن میں میرے لیے آپ کے لیے کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ میرے اور آپ کے مطالعے کی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ جو قرآن کے لیے اب جمع ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس میں قدر و منزلت کتنی بڑھے گی آپ کی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے، سلام ان کا لفظ ہے، یہ سلامتی کیسے رہے گی، یہ کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس صورت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور دوسروں کو یہ پیغام سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی بندے کو سوال کرنا ہے تو سوال ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ سوالوں سے اور زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی سوال کریں؟ ہاں جی، اصل میں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لیل کا جو لفظ ہے یہ 92 مرتبہ آیا ہے۔ نزلہ کا جو لفظ ہے، نزول کا، یہ 293 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح جو ادراک ہے، درائے، یہ 29 مرتبہ آیا ہے۔ یہ الف جو ہے، الف، یہ 22 مرتبہ آیا ہے۔ یہ خیر کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 196 ٹائم آیا، 196۔ اور اس طرح شہر کا جو لفظ ہے 21 مرتبہ۔ اسی طرح ملک، فرشتہ یا ملکیت، بادشاہت، یہ جو لفظ ہے یہ 206 مرتبہ آیا ہے۔ اور یہ جو روح ہے یہ 57 مرتبہ۔ اسی طرح عزت کا لفظ 102۔ امر، امر کا جو لفظ ہے اس کو میں تھوڑا سا ہائلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں اس کو۔ اور یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ میں لکھتا ہوں بڑا کر کے، یہ کیا ہے؟ امر۔ اس کو آپ جب لکھتے ہیں آمر، ڈکٹیٹر، حکم چلانے والا۔ اچھا، اس کا جو لفظ ہے معمور۔ آپ اگر معمور ہے تو پھر بھی آپ سلامتی میں رہیں گے۔ اگر آپ امراء کے ساتھ شامل ہو گئے لیکن قرآن کے مطابق تو پھر بھی سلامتی ہے۔ اور اگر آپ امیر کسی نے بنا دیا آپ کو تو آپ کے ہر قول و فعل میں کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگی۔ اسی طرح جو امارت آپ کو دی جائے گی تو پھر اس امارت میں بھی سلامتی رہے گی۔ یہ وہ لفظ ہے جو اللہ استعمال کر رہے ہیں اپنے قانون کے لیے، اپنے قرآن کے لیے۔ جب تک یہ الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ آپ کی اردو صحیح ہوگی اور نہ قرآن کو آپ سمجھ سکیں گے۔ اس لیے سے حرفی کو سمجھنا قرآن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ ڈکشنری تلاش کریں گے، عربی کی ڈکشنری، تو آپ کو ڈکشنری میں کوئی لفظ تلاش کریں گے، اس لفظ کے اندر 3 حروف ہوں گے بس۔ یہ لفظ نہیں ہوگا بہت بڑا لفظ، یہ نہیں ہوگا انزلناہ، نہیں ہوگا کہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ کئی لفظ ہے نا۔ انزلہ علادہ ہے، نا علادہ ہے، ہو علادہ ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ خیر جو ہے ایک لفظ ہے، اب اس سے بہت سارے الفاظ آئیں گے۔ اسی طریقے سے ملک کا لفظ ہے، ملک، یہ جو کہ ملک، یہ فرشتے کا نام ملک ہے۔ اب ہم ملک کو کیا کریں گے؟ یہ مالک ہو جائے گا، یہ مملوک ہو جائے گا، یہ املاک ہو جائے گا، یہ ملکیت ہو جائے گا، یہ اور کیا ہوگا؟ ملوکیت، مملکت، اور
ملائک کا لفظ جو ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ یہ سارے الفاظ کے یہ قرآن کی عربی ہے اور یہ ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ الفاظ کہاں کا استعمال ہونے چاہیے. اس میں یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بدلے میں گئے قرآن رمضان کی دعوت تو اس کو نزول سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو. اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خصوصی یہ رات جو ہے صرف ایک ہی رات تھی. یہاں وہ رات نہیں لکھی ہوئی ہے. یہ 23واں 21واں یہ شب یہ ہم نے خود بنائے. یہ ہم نے خود اسی بنائے. ارے تشیعوں نے کسی اور جگہ سے لیے, سنیوں نے کسی اور جگہ روایات سے لیے. اب روایات میں تو چینج آ سکتی ہے. قرآن مجید آپ کو نہیں بتاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس رات میں تو نے سوچا وہ ماہ رمضان کی رات ہو یا یہ سردیوں کی رات ہو, کوئی بھی رات ہو, کوئی بھی لمحہ ہو, جس لمحے آپ تبدیل ہو گئے, آپ نے اپنا پرانا طریقہ کار چھوڑا اور قرآن کے طریقہ کار پہ آ گئے, تو آپ کی جتنی بھی زندگی گزر گئی اس سے کہیں وہ لمحہ 1000 درجہ کیا رہا, بہتر رہا. کیونکہ آپ تبدیل ہو گئے. آپ تبدیل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو آپ رات بھر جاگتے رہے لیکن پھر بھی قرآن سے تعلق ہی جڑتا ہی نہیں ہے. تو آپ 1000 مہینے پھر لگے رہے لیکن قرآن آپ کا قریب نہیں آ رہا ہے اور نہ آپ قرآن کے قریب جا رہا ہے. تو آپ کے لیے 1000 مہینہ نہیں ہے. وہ یہ 1000 مہینہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایک لمحے میں اپنے آپ کو کیا کر دیا, تبدیل کر. اور یہ اس سے مراد نہیں ہے جو رمضان کی جو کہا جاتا ہے 7 راتوں میں, ضروری نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی نہیں ضروری نہیں ہے. اصل میں ان راتوں میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن اترا ہے رمضان میں. اترا سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب اسٹارٹ کیا ہے یا کہیں اترا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. مقصد کیا تھا قرآن کا؟ کیا مقصد تھا؟ ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے یہ منشور ہے, دستور ہے, ہدن ہدایت ہے, مبینات من الہدا, اور اس کی تمام احکامات تمام ہدایات بالکل کلیئر اور واضح ہیں.